پتہ یہ چلا کہ ایسے سخت جان وائرس کو مارنے کے لیے نہ صرف ہوائی یا فضائی گرمی کی ضرورت ہوگی بلکہ فضا میں نمی کے تناسب کا بڑھنا بھی اس کے لیے شرط ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو منظر عام سے غائب بھی کر دی جائے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ کم از کم شیئر کرتے رہیں تاکہ یہ میسج دوسروں تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جس موضوع پہ آج میں بات کرنے لگا ہوں شاید ہی اس موضوع کو کسی نے چھیڑا ہو، نہ انگلش میڈیا میں نہ ہی اردو میڈیا میں، یعنی اس موضوع پر نہ انگلش میں ویڈیوز موجود ہیں اور نہ ہی ظاہر ہے اردو میں موجود ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ سے کچھ گزارش بھی کروں گا، چونکہ میرا چینل ایک نیا چینل ہے اور ظاہر ہے اس کی رسائی یا ریچ بہت زیادہ عوام تک نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری اس سائنٹیفک کامنٹری کو اور بہت سارے چینل استعمال کریں جن کی رسائی زیادہ لوگوں میں ہے، تو وہ میرے ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ چیز میرے ریفرنس سے دوسروں تک پہنچے۔ میں نے اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے بہت سوچا کہ مجھے ایسی بات کہنی چاہیے، مجھے اس طرح کی سائنٹیفک ریسرچ لوگوں سے شیئر کرنی بھی چاہیے یا نہیں، لیکن چونکہ بات بہت اہم ہے اور اس پہ چونکہ اور لوگ بات نہیں کر رہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے خاموشی رکھی ہوئی ہے، تو آج میں یہ جرأت کر رہا ہوں کہ اس موضوع پہ بات کروں آپ سے۔ وہ لوگ جو مجھے میری ویڈیوز کی وجہ سے جانتے ہیں یا وہ لوگ جو مجھے پہلے سے جانتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی انگلینڈ سے کی، اس کے علاوہ میں نے پوسٹ ڈاک ہنگری سے کی اور یورپ کی چند لیڈنگ ریسرچ لیبارٹریز میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ آج جس حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں اگرچہ اس پہ میں نے بہت پہلے بات کرنا چاہی، لیکن چونکہ یہ ایک کنٹروورشل یا متنازع موضوع ہے تو میں اپنے آپ کو روکتا رہا، لیکن بالآخر رہا نہ گیا اور آج میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں۔ دنیا کی وہ ریسرچ لیبارٹریز جن کا تذکرہ آپ میڈیا میں سنتے ہیں، ایسی چند لیبارٹریز میں مجھے بذات خود کام کرنے کا موقع ملا ہے اور اس لیے میں جانتا ہوں کہ ان لیبارٹریز میں کس اعلیٰ پیمانے پر ریسرچ ہوتی ہے جس کا عام لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بات کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس بات کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ یہ 2015 کی بات ہے جب میں اپنی پی ایچ ڈی کے حوالے سے انگلینڈ گیا ہوا تھا اور اپنی پی ایچ ڈی تقریباً مکمل کرنے والا تھا، تو اس وقت انڈیا کی چند ریاستوں میں سوائن فلو پھیلا تھا۔ یہ بیماری یعنی سوائن فلو H1N1 نامی ایک وائرس سے پھیلتی ہے اور یہ بیماری اس سے پہلے یعنی 2009 میں پوری دنیا میں ایک پینڈیمک کی شکل میں نمودار ہوئی تھی۔ یاد رہے، اکثر آپ سنتے ہیں دو الفاظ جو عموماً آپ کو سننے کو ملتے ہیں، جس میں ایک ہے ایپیڈیمک اور دوسرا ہے پینڈیمک۔ ایپیڈیمک اس وبا کو کہتے ہیں جو کسی ایک خاص علاقے تک محدود ہو، جبکہ پینڈیمک اس وبا کو کہتے ہیں جو کہ بارڈرز کو کراس کر چکی ہو اور پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ اور ظاہر ہے دنیا میں سب سے زیادہ انفیکشن پھیلانے کا ذریعہ ایئرپورٹ بنتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں اور اس طرح یہ ایک ایئرپورٹ انفیکشن بن جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرتے ہیں اور وائرس پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو سوائن فلو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ وائرس یعنی H1N1 سور سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ تو 2015 کے اس وائرس سے انڈیا کے اندر 34,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور اس وائرس نے خصوصاً انڈیا کی دو ریاستیں جن میں گجرات اور راجستھان شامل ہیں ان کو برے طریقے سے متاثر کیا۔ وہاں پہ ٹیمپریچر 30 ڈگری یا 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا، وائرس نہیں مرا۔ لوگ کافی خوش تھے کیونکہ گرمی بتدریج بڑھ رہی تھی اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ اس وبا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ وائرسز تھرمو سینسیٹیو ہوتے ہیں، یعنی یہ گرمی سے مرتے ہیں، یعنی یہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہوا بھی ایسے ہی کہ جب وہاں پہ ٹیمپریچر 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا تو آہستہ آہستہ یہ وائرس وہاں سے خود ہی ایلیمنیٹ ہوا اور اس وبا کا خاتمہ ہوا۔
اگر کسی کو یاد ہو 2002-2004 میں پھیلنے والے سارس کرونا وائرس ٹائپ 1 کی وبا جو کہ چائنا کے ایک علاقے گوانگ ڈونگ سے شروع ہوئی تھی اور اس نے تقریباً 29 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، یعنی وہ اس بڑے پیمانے پہ نہیں پھیلا تھا جیسا کہ آج کا موجودہ سارس کرونا وائرس ٹائپ 2 یا کووڈ-19 ہے۔ اور اس وائرس کی ظاہر ہے مشہوری بھی اس لیے زیادہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس وقت یوٹیوب اور اتنے زیادہ سوشل میڈیا سرگرم نہیں ہوا کرتے تھے۔ سارس کرونا وائرس ٹائپ 1 جو کہ 2002-2004 میں چائنا میں پھیلا تھا، یہ 29 ممالک تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور اس سے تقریباً 10,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، جبکہ موجودہ سارس کرونا وائرس ٹائپ 2 یا جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں، وہ اب تک دنیا کے ہر ملک تک پہنچ چکا ہے اور اس سے اب تک کی کل اموات کی تعداد 593,000 تک پہنچ چکی ہے۔ یاد رہے کہ سارس کرونا وائرس ٹائپ 1 جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس کی علامات بھی کووڈ-19 جیسے ہوتی تھیں، لیکن اس کی R0 ویلیو چونکہ اس سے کم تھی اس لیے وہ زیادہ تیزی سے دوسرے لوگوں میں منتقل نہیں ہو سکتا تھا، یعنی علامات کے اعتبار سے وہ بھی کافی خطرناک تھا اور وہ بھی انسانی جسم کو کافی نقصان پہنچاتا تھا، لیکن اس کی جو ٹرانسمیشن تھی، اس کی جو سپریڈ تھی، وہ آج کے کووڈ-19 کے مقابلے میں کم تھی۔ اس لیے چونکہ وہ وائرس ایک سے دوسرے انسان کو اتنی آسانی سے نہیں لگتا تھا، اس لیے اس کو قدرے آسانی سے کنٹرول کر لیا گیا۔ 2002-2004 کے اندر پھیلنے والے سارس کرونا وائرس ٹائپ 1 کو جب لیب میں ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اگر ٹیمپریچر 22 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہو اور ہوا میں نمی کا تناسب 40 سے 50% ہو تو یہ وائرس 5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آپ کسی ایئر کنڈیشن روم میں سوتے ہیں تو وہاں ایگزیکٹلی بالکل یہی ٹیمپریچر اور انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور اس طرح اے سی والے کمرے میں ایسے وائرس بہت سکون سے پلتے رہتے ہیں۔ 2002-2004 کے اس وائرس پر جب لیب میں تجربات کیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ جب ٹیمپریچر کو 38 ڈگریز یا 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھایا گیا اور نمی کا تناسب 95% تک بڑھا دیا گیا تو یہ وائرس آہستہ آہستہ مرنے لگا اور بالآخر مکمل طور پہ مر گیا۔ یہاں آپ کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ ایسے وائرسز گرمی بڑھنے سے ٹک نہیں پاتے اور مرنے لگتے ہیں، لیکن ان میں سے کرونا فیملی کے وائرس کافی تھرموسٹیبل یا ہیٹ سٹیبل ہوتے ہیں اور وہ کافی سخت جان ہوتے ہیں اور اتنی آسانی سے نہیں مرتے، اور اس طرح ایسے وائرس فضائی ٹیمپریچر کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کی زندہ مثال کووڈ-19 یا کرونا وائرس ٹائپ 2 کی ہے جو کہ گرمی بڑھنے سے بھی متاثر نہیں ہو سکا۔ اور اب شروع ہوتا ہے ویڈیو کا وہ اہم حصہ جس میں آپ کو وہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا جو کہ کسی کی زبان پہ ابھی تک نہیں آئی، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم لیبارٹری کے اندر کسی ایسے ہی سخت جان وائرس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نہ صرف ٹیمپریچر کو بڑھاتے ہیں بلکہ نمی کے تناسب یا ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کو بھی زیادہ کرتے ہیں، انکریز کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسے سخت جان وائرس کو مارنے کے لیے نہ صرف ہوائی یا فضائی گرمی کی ضرورت ہوگی بلکہ فضا میں نمی کے تناسب کا بڑھنا بھی اس کے لیے شرط ہوگا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں موسم ساون کا مہینہ ہوگا جس میں گرمی بھی ہوتی ہے اور ہیومیڈیٹی اور یا نمی کا تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ساون کا مہینہ ایک بلیسنگ ہو سکتی ہے جس میں نہ صرف گرمی ہوتی ہے بلکہ نمی کا تناسب یا ہیومیڈیٹی لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جب لیب کے اندر نمی کا تناسب یا ہیومیڈیٹی بڑھائی جاتی ہے تو وائرس کو مارنے کے لیے زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور وہ وائرس جو کہ بہت ہائی ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر مرتے ہیں نمی بڑھانے سے کم ٹیمپریچر پر بھی مارے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ اسٹڈی ہوئی تھی جس کے مطابق یہ پتہ چلا تھا کہ آج کا کووڈ-19 56 ڈگری یا 56 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جا کے مرتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے 56 ڈگری سینٹی گریڈ کافی زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کا ہونا دنیا کے ہر حصے میں پاسبل نہیں، تو اس لیے ساون کے مہینے میں بارشوں کی وجہ سے
ایک تو نمی بڑھ جاتی ہے، جہاں موسم بھی 40 سے 50 ڈگری یا 40 سے 45 ڈگری تک رہتا ہے، اور نمی کا تناسب بھی آلموسٹ ابو 80% ہوتا ہے، کبھی کبھی 95% تک اور 100% تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ساون کے مہینے میں نہ صرف گرمی زیادہ ہوتی ہے بلکہ نمی کا تناسب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں کراچی سر فہرست ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں کراچی جیسے شہر میں اس وائرس کا بچنا سائنٹیفک اعتبار سے تقریباً ناممکن ہے۔ اور یہاں پہ وہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو بینگ اے میڈیکل سائنٹسٹ میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ اگر یہ وائرس آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر بھی نہ مرا تو میرا دھیان اس بات کی طرف ضرور جائے گا کہ شاید یہ وائرس قدرتی طور پر جنم لینے والا وائرس نہیں ہے بلکہ کسی لیبارٹری میں ڈیلیبریٹ ریسرچ کا نتیجہ ہے، یعنی یہ کسی لیبارٹری میں جان بوجھ کر بنایا گیا، یا پھر کسی ریسرچ لیبارٹری کے اندر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ باہر کی دنیا میں پھیلنے میں کامیاب ہوا، اور یا پھر شاید اللہ کی ناراضگی اس قدر ہے کہ اس کو ہمارے بیمار ہونے سے اور ہمارے مرنے سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو تین باتیں: یا یہ وائرس جان بوجھ کر کسی لیبارٹری میں مینوفیکچر کیا گیا، تیار کیا گیا، اور یا پھر یہ وائرس کسی لیب میں کسی ایکسیڈنٹ یا حادثے کی وجہ سے بیرونی دنیا میں پھیلنے میں کامیاب ہوا، اور یا پھر تیسری بات کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے جو کہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ تو سامعین، یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو منظر عام سے غائب بھی کر دی جائے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ کم از کم شیئر کرتے رہیں تاکہ یہ میسج دوسروں تک پہنچتا رہے۔ میرا چینل چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے تو شاید میری بات بہت زیادہ دور تک نہیں جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ سن لیں جن کی بات سنی جاتی ہے، یا آپ کے شیئر کرنے سے یہ بات عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، تو اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اس موضوع پر آگہی حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ میری نظر میں ٹیکنیکلی اب انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں اس وبا کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، لیکن اگر یہ وبا اس موسم میں بھی ختم نہ ہو سکی تو پھر دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، ٹیکنیکلی اس وبا کو اس موسم میں اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ہاں، البتہ یہ کہ سردیوں میں، یعنی آنے والی سردیوں میں یہ وبا دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے، اور اس طرح یہ وائرس اگلے آنے والے بہت سارے سالوں تک یا شاید ہمیشہ تک پوری دنیا میں رہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کچھ افیکٹو ویکسینز بن جائیں اور لوگ اس سے اس لیول پہ متاثر نہ ہو سکیں جیسا کہ آج ہو رہے ہیں۔ یاد رہے، اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بولا، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو زیادہ دیر ٹک نہ سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکیلی ٹک جائے اور یہ میسج دوسروں تک پہنچتا رہے کہ اس بیماری کے پیچھے اصل حقائق کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی اس بیماری کو اب جانا ہے۔ اگر نہیں جاتی then there is something very wrong۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔